بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے پودے۔ یہ ایک رپورتاج ہے، اس کے لکھنے والے ہیں کرشن چندر۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آج اس سبق میں جو الفاظ و معنی اور جو سوالات ہیں ان کے اس کو حل کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مشق لفظ و معنی اوریانی سے پڑھیں گے۔ اوریانی کہتے ہیں ننگا پن کو، برہنگی کو، ننگا پن، ننگا پن، برہنگی۔ حسن کار کہتے ہیں حسن کی تخلیق کرنے والا، یعنی حسن کو پیدا کرنے والا، آرائش کرنے والا، آرائش یعنی زیبائش، سجاوٹ کرنے والا۔ برافروختہ کہتے ہیں غسیلہ کو، ناراض کو، بھڑکا ہوا، غسیلہ غصے والا، ناراض، بھڑکا ہوا۔ سلواتیں سنانا کہتے ہیں برا بھلا کہنا۔ تفلانا کہتے ہیں بچکانا کو کہتے ہیں۔ درست کہتے ہیں کرخت، کھردرا۔ درست کہتے ہیں کرخت کو، کھردرا کو، یعنی سخت مزاج کو۔ انداز تکلم کہتے ہیں بولنے کا انداز۔ عدم تشدد کہتے ہیں خود کو ظلم اور زیادتی سے علیحدہ رکھنا۔ اہنسا خود کو ظلم اور زیادتی سے علیحدہ یعنی الگ رکھنا، اہنسا بھی کہتے ہیں۔ احتساب کہتے ہیں حساب کرنا، جائزہ لینا۔ مسلوب کہتے ہیں سلب کیا گیا، چھینا ہوا۔ تخیلی نمو کہتے ہیں فکری ارتقاء، یعنی اپنی فکر، غور و فکر کو، سوچ اور فکر کو، ارتقاء اس کو ترقی دینا۔ ذہنی نشو و نما، یعنی نشو و نما کا مطلب بھی ترقی، تو کو پروان چڑھانا۔ تخیلی نمو۔ خائف کہتے ہیں خوف زدہ، یعنی جو ڈرا ہوا ہو، خائف، خوف زدہ۔ ریزولیوشن قرارداد کو کہتے ہیں۔ معدوم کہتے ہیں مٹایا گیا۔ در حالے کے اس صورت میں۔ رائلٹی کہتے ہیں مصنف کو اپنی تصنیف پر ناشر کی طرف سے ملنے والی رقم۔ مصنف یعنی کتاب لکھنے والے کو اپنی تصنیف یعنی اپنی کتاب پر ناشر کی طرف سے، ناشر یعنی جو اس کتاب کو جو نشر و اشاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو پریس والا چھاپتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، ناشر اس کے ملنے والی رقم یعنی پیسے کو رائلٹی کہتے ہیں۔ متانت کہتے ہیں سنجیدگی۔ دبیس کہتے ہیں موٹا، کسی کپڑے یا کاغذ کے لیے بولا جاتا ہے، دبیس۔ جبلی کہتے ہیں فطری۔ زہد، اس کو پڑھیں گے زہد کہتے ہیں پرہیزگاری۔ حلم سے پڑھیں گے حلم کہتے ہیں بردباری، یعنی غصہ کو پی جانے والا، غصہ نہ کرنے والا۔ غور کرنے کی بات،
पौधे दरअसल अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रुदाद है। पौधे जो इस सबक का उन्वान दिया गया है, रिपोर्टाज है जो ये कह रहे, पौधे दरअसल यानी असल में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, ये जो एक तहरीक है, अंजुमन है, नाम है तरक्की पसंद मुसन्निफीन, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस, हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कॉन्फ्रेंस की रुदाद है, रुदाद उसकी रुदाद है, यानी उसी का एक निचोड़ है। कॉन्फ्रेंस में जो बातें तय हुई थी उसी की कहानी है, उसी का रिपोर्ट है, उसी की तफसीलात है। इस रुदाद में कृष्णचंद्र ने ये बताया है, इस रुदाद में कृष्णचंद्र ने ये बताया है कि इस अंजुमन ने किस तरह हमारे अदब में इंसान दोस्ती और हकीकत पसंदी की एक नई रिवायत का पौधा लगाया। इस अंजुमन ने किस तरह हमारे अदब में इंसान दोस्ती और हकीकत पसंदी, सच्चाई को पसंद करने वाले और इंसान की दोस्ती की एक नई रिवायत का पौधा लगाया। एक नई रिवायत यानी रिवायत यानी रस्म का पौधा लगाया, यानी बीज डाला। दानिश्वरों की मजलिस में जब कोई तजवीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाती है, दानिश्वरों की मजलिस में, दानिश्वरों यानी अक्लमंदों अदीबों की मजलिस में, यानी उनकी मीटिंग में, उनकी जब कोई तजवीज़ मंजूरी के लिए, कोई तजवीज़ यानी कोई रुदाद, कोई बात, कोई राय, कोई मशवरा मंजूरी के लिए यानी कबूल करने के लिए पेश की जाती है, तो कुछ लोग उसकी हिमायत करते हैं, यानी कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, कुछ लोग उसकी बात की तायीद करते हैं, और कुछ मुखालिफत यानी कुछ लोग उसको ठुकरा देते हैं। इस तरह इस तजवीज़ के बारे में कोई फ़ैसला किया जाता है, इस तरह उस तजवीज़ के बारे में कोई फ़ैसला किया जाता है। यहाँ मुसन्निफ़ ने ये बताया है कि मलिक राज आनंद की पेश करदा तजवीज़, के मलिक राज आनंद, ये नाम है, मलिक राज आनंद की पेश करदा तजवीज़, पेश करदा यानी जो उन्होंने पेश किया, जो बात बयान किया, जो पेश किया तजवीज़, कई लोगों की हिमायत के बावजूद, यानी बहुत सारे लोगों ने उनकी हिमायत की, उनकी तायीद की, उनका साथ दिया, कहा अच्छा है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल अलीम की मुखालफत के बाइस पास न हो सकी। डॉक्टर अब्दुल अलीम की मुखालफत के बाइस यानी सबब पास न हो सकी। अब देखिए सवालात है। डॉक्टर अब्दुल अलीम के किरदार की क्या खुसूसियत बयान की गई है? डॉक्टर अब्दुल अलीम के किरदार की क्या खुसूसियत बयान की गई है? तो डॉक्टर अब्दुल अलीम के किरदार की क्या खुसूसियत बयान की गई है? तो इनकी खुसूसियत ये बयान की गई है कि डॉक्टर अब्दुल अलीम, ये इनकी वज़ाक़ता, ये दाढ़ी और वज़ाक़ता इनकी ऐसी होती थी जैसे लगता था कि ये फ़्रांसीसी है। इनकी दाढ़ी और वज़ाक़ता, लिबास वगैरह, इनका रहन सहन ऐसा लगता था जैसे कि ये फ़्रांसीसी है। और इनकी बातों से ऐसा लगता था, जब बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि ये हेड मास्टर है। और जब ये गुस्सा होते थे तो ऐसा लगता था कि ये 100% कम्युनिस्ट है। और इनके बारे में ये भी मशहूर थी कि ये सही बात गलत मौके पे कहते हैं। तो ये उनकी बात कही गई है। मलिक राज आनंद की पेश करदा तजवीज़ क्यों मंजूर ना हो सकी?
ملک راج آنند کی پیش کردہ تجویز کیوں منظور نہ ہو سکی؟ کیونکہ عبدالعلیم اور ڈاکٹر عبدالعلیم اور قاضی عبدالغفار اور حسرت موہانی کی مخالفت کی وجہ سے پیش نہ ہو سکی۔ ادیبوں کے احتساب کا محکمہ ڈاکٹر علیم صاحب کے پاس ہی ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ ادیبوں کے احتساب کا محکمہ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کے پاس ہی ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ بہت سچے تھے اور سچائی کو بیان کرنے میں کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، چاہے اپنے دشمن ہو جائے اس سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے کیونکہ وہ سچے تھے، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کو پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس ہی بتائی گئی، ان کے پاس ہونے کی وجہ بتائی گئی۔ مولانا حسرت موہانی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا گیا؟ مولانا حسرت موہانی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا گیا؟ تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ مولانا حسرت موہانی جہاں بھی جاتے ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو وہاں پر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر کام بگاڑ دیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کام بگاڑ دیتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی کہی گئی ہے کہ عبدالعلیم صاحب کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ حسرت موہانی ہے۔ قاضی عبدالغفار کے کردار کی کیا خصوصیت بیان کی گئی ہے؟ وضاحت کیجیے۔ قاضی عبدالغفار کے کردار کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہے؟ وضاحت کیجیے۔ تو قاضی عبدالغفار کے کردار کی خصوصیات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ تھے، لیکن اتنے بھی سنجیدہ نہیں تھے کہ لوگ ان سے بوجھل ہو جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھے، لیکن خوش مزاجی جو ہے ان کا بہت ہی خوش مزاجی تھے، لیکن ان کا اتنا جھلکتا نہیں تھا۔ خوش مزاج تھے، ساتھ ہی ان کا خوش مزاج بھی تھے، اور ان کے گفتگو میں ایک ٹھہراؤ تھا، بات چیت کرتے تو ایک فکری ٹھہراؤ تھا، اور ان کا لباس ایسے پہنتے ایسا تھا جیسے لگتا تھا کہ کوئی عہدیدار ہے، اور ان کا تیور ایسا تھا جیسے کہ بہت زمیندار ہے، اور ان کا ذہن باغیانہ تھا۔ یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ عملی کام، آپ نے اپنے اسکول میں کئی جلسے اور تقریبات دیکھی ہوں گی، ایسے کسی تقریب یا جلسے کے بارے میں ایک رپورتاژ لکھیے۔